السلام علیکم۔ آج ہم دبئی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ لاسٹ ویڈیو میں میں نے وہاں کے تھوڑی سی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ وہاں کا لائف سٹائل کیسا ہے۔ آج میں جو ہوں دبئی کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ پاکستان آئے ہوئے مجھے 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ سے ساری پرانی باتیں کروں گی۔ ساری ریسرچ بیسڈ باتیں ہوں گی جس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میں جب دبئی گئی بہت عرصہ پہلے 2005 میں، تو اس وقت میری شادی ہوئی اور میں نے بی ایڈ کیا تھا انگلش لٹریچر اور ہسٹری میں پی ایف کالج سے۔ جب میں یہاں سے روانہ ہوئی تو میرے ذہن میں ایک ہی چیز تھی کہ مجھے اس چیز کا پتہ تھا کہ وہاں پر زندگی جو ہے نا وہ بہت مشکل ہونے والی ہے۔ مشکل سے مراد کہ آنا جانا کسی کا نہیں ہوگا۔ تو میری شروع سے ایک ہیبٹ رہی ہے کہ میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتی۔ میں نے یہاں سے اپنے سارے پیپر سے ٹیسٹ کروائے، عربی میں ٹیسٹ کروایا جاتا ہے ان کو، اور پھر وہاں پر آگے جا کے وہ اپروو ہوتے ہیں۔ یہ میری اپنا ایک فرسٹ اسٹیپ تھا۔ ان کو میں نے ٹیسٹ کروایا اور میں اپنے ساتھ لے گئی۔ آفٹر وہاں جاتے سار ہی 3 منتھس کی وزٹ ویزا پر تھی میں۔ اسی دوران میں نے اپلائی کر دیا، لیکن ان کا یہی ایشو تھا کہ ہم آپ کو ویزا نہیں دے سکتے، یو شوڈ بی آن یور ہسبینڈس ویزا۔ ویسے بھی دبئی کا ایک یہ رول ہے کہ وہ فیمیل ٹیچرز کو جو ہے وہ ویزا نہیں دیتے۔ اب وہ اس بارے میں سوچنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے اس چیز پر امپلیمنٹ نہیں کیا۔ یا تو آپ اپنے فادر کے ویزے پر ہوں گی یا آپ اپنے ہسبینڈ کے ویزا پر ہوں گی۔ یہ دونوں چیزیں وہاں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ 3 منتھس کے وزٹ ویزا پر میں گئی تھی، تو میں نے وہاں پر ایز اے ٹیچر اپلائی کیا بہت سارے اسکولز میں، اور بالکل فری آف کاسٹ پڑھایا۔ ایک انڈین اسکول تھا، وہاں پر میں نے اپلائی کیا، جہاں پر بعد میں نے جب میری بیٹی ہوئی تو میں نے اس کو وہیں پر ایڈمیشن دلوایا تھا۔ گریڈ 12 کو میں نے پاکستان اسٹڈیز پڑھائی تھی 10 ڈیز۔ تو ان کی ٹیچر ایکچولی بیمار تھی، ان کو کوئی ایک ایسی ٹیچر چاہیے تھی جو چھٹیوں میں بھی آ سکے، ان کی ایکسٹرا کلاسز تھی، تو میں نے اس میں یس کر دیا اور اس کے میں نے کوئی چارجز نہیں لیے۔ وہ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا، اور ایسا میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ مجھے کانفیڈنس چاہیے تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا کانفیڈنس لیول تھوڑا سا زیادہ ہو جائے۔ میں اپنے آپ کو چیک بھی کرتی تھی کہ میں کس لیول پر ہوں، کہ کیا میں پڑھا سکتی ہوں کہ نہیں۔ اور ویسے بھی فریش گریجویٹ اور فریش بی ایڈ کیا ہوا تھا، آپ کے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، آپ بھولتے نہیں ہیں۔ آفٹر 3 منتھس مجھے ان اینڈ آؤٹ ہونا تھا دبئی سے۔ پاکستان مجھے آنا پڑا کیونکہ مجھے پرماننٹ ویزا مل گیا تھا۔ اس کے لیے مجھے پاکستان آنا ضروری تھا، اور ویسے بھی شادی کے بعد مجھے اپنے ماں باپ بہت زیادہ آ رہے تھے۔ میں سوچا اچھا ایک وزٹ ہو جائے گا، میری ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اینی ہاؤ جب میں واپس آئی تو آئی جسٹ کیم ٹو نو کہ دیٹ آئی ایم ایکسپیکٹنگ۔ اس وجہ سے میں کوئی بھی اسکول جوائن نہیں کر سکتی، کیونکہ 3-4 اسکولز میں نے اپلائی کیے تھے وہاں پر، لیکن ہر جگہ سے مجھے کال آئی، لیکن میں نے ان سے معذرت کر لی، جس کو انہوں نے بہت ہیپیلی ایکسیپٹ کیا۔ اس کے بعد جب میری بیٹی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی دی، وہ سوہا۔ اور جب وہ 6 منتھس کی ہوئی تو مجھے لگا کہ اگر مجھے دبئی میں رہنا ہے اور یہاں پر اگر مجھے سیٹل ہونا ہے، تو مجھے اپنی زندگی کو جو ہے وہ اپنی جو ڈریمز ہیں، جیسے ہم لوگ باہر جاتے ہیں دیکھتے ہیں، وہ پوری کرنے کے لیے مجھے خود بھی اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ نو ڈاؤٹ میرے ہسبینڈ کا ساتھ تھا، لیکن وہاں پر اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ ایک انسان کمائے اور سارے بیٹھ کے کھائیں، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہاں پہ تنہائی ایسی تھی کہ صبح آپ کے ہسبینڈ جا رہے ہیں، شام کو آ رہے ہیں، تو آپ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو وائی ناٹ، میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ کام کروں۔ ویسے بھی میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، فیڈ نہیں لے رہی وہ، تو میرے لیے ایزی ہو جائے گا۔ میں نے اس کے لیے ڈے کیئر کا بہت اچھے سے کیئر کا انتظام کیا۔ مجھے جو اسکول میں جو جاب ملی وہ ایک عربس کا اسکول تھا، وہاں پر سب عربس تھے، انہیں ایک انگلش ٹیچر کی ضرورت تھی، اور میں ایز این انگلش ٹیچر ہائر ہو گئی وہاں پر فار گریڈ 3۔ وہاں پر جو میری سیلری شروع میں ہوئی، اٹ واز 2500 درہمس، دو آئی ہیڈ اے ڈگری۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ میرے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا۔ پاکستان کا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس اگر میرے پاس ہوتا تو وہ بھی وہاں پر کاؤنٹ نہ ہوتا، کیونکہ انہیں یو ای کا ایکسپیرینس چاہیے تھا۔ تو میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، ابھی میرا فرسٹ اسٹیپ ہے، اگر فرسٹ اسٹیپ پہ ہی میں نے ان سے بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈ کر دی تو شاید مجھے یہ جاب بھی نہ ملے۔ مجھے اسکول کا سیٹ اپ بہت اچھا لگا، اور سب سے اچھی بات وہاں کی یہ تھی کہ وہاں پر بہت ساری پاکستانی لیڈیز تھی جن کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا تھا۔ میری جو سپروائزر تھی وہ بھی پاکستانی تھی، تو جس کی وجہ سے میں تھوڑی کمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا، میں نے اپنی ٹیچنگ شروع کر دی، میری بیٹی بھی ٹھیک ٹھاک جا رہی تھی ڈے کیئر میں، کوئی پرابلم نہیں آیا۔ 1.5 ایئر میں نے وہاں پر شروع میں جاب کی، لیکن اس کے بعد مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا ہیلتھ ایشوز ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ وہاں پر جو ہے اے سیز ہر وقت آپ یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا گزارا نہیں ہے۔ بہت زیادہ گرمی، اس وقت بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی، سردی کا کوئی سین نہیں ہوتا تھا وہاں پر، جیسے اب یو اے ای میں نومبر دسمبر میں سردی آتی ہے،
لیکن اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں تھا، گرمی تھی، اگر بارش ہوتی تھی تو اور زیادہ ہبس ہونا شروع ہو جاتی تھی، ہیومیڈیٹی بہت تھی وہاں پر. تو مجھے اے سی سے تھوڑا سا پرابلم ہونا شروع ہو گیا، اگر میں اس کو بند بھی نہیں کر سکتی تھی، ظاہر ہے وہاں کا ٹیمپریچر ایسا ہے کہ آپ کا سانس ہی بند ہو جائے گا. تو 1.5 ایئر کے بعد میں نے ریزگنیشن لیٹر ان کو دے دیا کہ جی میں اب اس کو آگے کنٹینیو نہیں کر سکتی، آئی ول جوائن اگین. اس کے لیکن جو اسکول کا جو ایکسپیرینس ہے میرا، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے اتنا مزہ آیا وہاں پر پڑھانے کا. ایجوکیشن اتنی ایزی ہے، وہاں پر 4 کریکولمس پڑھائے جاتے ہیں دبئی میں. وہ ہے انڈین، اور انڈین ہے، برٹش ہے، امریکن ہے، اور ایک انٹرنیشنل کریکولم ہے. جو پاکستانی بچے ہیں وہاں پر وہ سارے برٹش کریکولم پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس میں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے. انڈین سسٹم ان کا بہت اچھا ہے، امریکن سسٹم اور انٹرنیشنل سسٹم ہے. وہاں پر پبلک اور پرائیویٹ سکولز ہیں. پبلک سکول اس وقت تو اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن میرے آنے تک جب میں نے اسکول کو جوائن کیا تھا آفٹر مائی 3rd کڈ، تو اس میں یہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے سارے پبلک سکولز میں امریکن ٹیچرز ہائر کر دی تھی، ان کی بہت ہائی سیلریز کر دی تھی، اور وہ اپنے بچوں کو ہر لینگویج وہاں پر پڑھاتے تھے. عربک وہاں پر مسٹ ہے، انگلش اور عربک ایز اے سیکنڈ لینگویج وہاں پر پڑھی جاتی ہے. اگر آپ مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں، آپ کو عربک ضرور پڑھنا ہے جو بھی ہو. اور یہ ایک بینیفٹ ہوگا. سب سے اچھی چیز جو مجھے دبئی کی ایجوکیشن سسٹم میں یہ لگی کہ وہاں پر بچوں کو کانفیڈنس دیا جاتا ہے، بچوں کو گرومنگ ہوتی ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ اگر آپ سوال کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی اور آپ بار بار اس سے سوال کر رہے ہیں تو ٹیچر اریٹیٹ ہو جائے گی، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، یا اس کو سنپ کیا جائے گا، اس کا مذاق اڑایا جائے گا بچے کا، یا اسے ٹونٹ کیا جائے گا کہ تم تو ہر وقت سوال ہی کرتے رہتے ہو، تمہارا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے. ایسا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر بچے کو بیک اپ کرتے ہیں، بلکہ جو بچہ زیادہ کویشچن کرتا ہے اس کو زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. دس از دا ون تھنگ وچ آئی لائک موسٹ. دوسرا یہ وہاں پر بچوں کی گرومنگ ہوتی ہے، وہ عربی زبان بولنا سیکھ جاتے ہیں، وہ انگلش زبان بولنا سیکھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر فرینچ لینگویج جو ہے وہ بھی ہائر گریڈس کو پڑھائی جاتی ہے. تو یہ بینیفٹس ہیں اس چیز کے. آپ کے بچے کی ایک فیس جو ہے وہاں پر میکسیمم 800 to 900 درہمز ہوتی ہے. وہاں پر بسز بھی ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ بس پہ بھی ڈال سکتے ہیں. جتنا فاصلہ آپ کے گھر کا ہوگا اس روٹ کے حساب سے بس کے چارجز ہوتے ہیں. اگر موسٹلی وہاں پر لوگوں کے پاس اپنی کنوینس ہے، وہ یہی بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی پک اینڈ ڈراپ کریں. لیکن کچھ کے فادرز جو ہیں وہ ابو دھابی یا کسی اور اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، تو مامس جو ہیں وہ اگر ڈرائیونگ نہیں کرتی تو انہیں بس لگوانی پڑتی ہے. تو 300-400 درہم جو ہے وہ بس کی فی ہو جاتی ہے، اور اسکول کی تو میکسیمم پاکستانی لحاظ سے پر چائلڈ جو ہے وہ 50,000 50 to 60,000 روپیز میں ہمیں پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں اس کو قرآن بھی پڑھانا ہوتا ہے. قرآن بھی ہے ویسے ان کے سلیبس میں، اسکول میں قرآن بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. لیکن ایز اے پاکستانی موم میں نے یہ کیا تھا کہ جب میری بیٹی اس قابل ہو گئی تھی کہ وہ اسکول جانا شروع ہو گئی تھی، تو میں نے ایک علیحدہ سے ٹیچر ہائر کیے تھے. اسی اسکول کے مولانا کو میں نے ہائر کیا تھا جو شام کو گھر آ کے اسے قرآن پڑھاتے تھے، اور میں انہیں 300 درہمز دیتی تھی. تو اب تو خیر درہم کا ریٹ بھی زیادہ ہو گئے ہیں. تو انہوں نے 2-3 سال اس کو پڑھایا، اور ماشاءاللہ اس کی تجوید بہت اچھی ہے، اس کی قرأت بہت اچھی ہے. وہ انڈین ٹیچر تھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو وہاں پر رہنے پر مجبور کرتی ہیں، کیونکہ گھر کا ماحول باہر کا ماحول ایک جیسا ہے. بچے جو ہیں اس طرح سے نہیں بگڑتے، ماں باپ کے انڈر کنٹرول رہتے ہیں. اگر وہ گھر میں گیجٹس وغیرہ بھی یوز کریں تو ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کریں. کوئی گلی محلے کا سین نہیں ہے، کوئی بچوں کی ایسی دوستی یاری نہیں ہے کہ جو ماں باپ سے چھپی ہوئی ہو. اور جو کچھ اور اسکول کی ہی اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ بچے اتنے زیادہ اس میں انوالو ہوتے ہیں، اور بچوں کی ایجوکیشن کے علاوہ کوئی اور گپ شپ نہیں ہوتی ہے. اور ان کے وزٹس ہوتے ہیں، وہ اپنے ملک کو دکھاتے ہیں، UAE کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں. ان کی پرانی جتنی ساری چیزیں ہیریٹیج جو ہے ان کا، وہ انہوں نے پریزرو کیا ہوا ہے، وہ بچوں کو دکھانے کے لیے لے کر جاتے ہیں. زو میں لے کے جاتے ہیں، پارکس میں لے کے جاتے ہیں. اب تو دبئی انہوں نے بہت زیادہ ہی اچھا کر لیا ہے، بیکاز اٹس اے بزنس ہب. اور اس لحاظ سے اگر وہ اپنے ملک کو ڈیولپ کر رہے ہیں تو میں تو ان کو سلوٹ کرتی ہوں کہ کہاں سے کہاں اپنے فور فادرز کی بنائی ہوئی چیز کو لے گئے ہیں. آفرین ہے ایسے لوگوں پر. تو ہمیں بھی ان سے کچھ سیکھنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنانا چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ وہاں پر بہت زیادہ اخراجات ہیں. آپ کو اپنے ایک بچے کی فیس اگر 50-60 ہزار روپیہ ہے پاکستانی، تو ہم یہاں پر بیٹھ کے سوچیں گے کہ اوہو اس میں تو پورا خاندان ہی پل جاتا ہے. اور ماشاءاللہ سے ایسا ہی ہوتا ہے پاکستان میں. آج بھی ایسے اسکولز ہیں گورنمنٹ کے جس کی فیس 20 روپے بھی ہے. لیکن ہمارے ہاں
کیا کمی ہے اور کہاں ہمارے بچے مار کھا جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جب یہاں سے ڈگریاں لے کے پڑھ کے وہاں چلے جاتے ہیں تو ان کی لینگویج نہیں ہوتی، انہیں انگلش بولنا نہیں آتی۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچہ انگلش بولے، پاکستان میں انگلش بولے، تو آپ کو بہت ہائی فائی اسکولس میں ڈالنا پڑتا ہے جن کی فیس منتھلی 23,000 ہے فرام گریڈ 1 to 5، اور آگے سے اس کی فیس جو ہے 35 کراس کر جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی گھر کا ماحول اور اسکول کا ماحول ایک جیسا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر پیرنٹس کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، پھر ٹیوٹرز ہائر کرنے پڑتے ہیں۔ یہ اسٹرگل یہاں پر بہت زیادہ ہے پاکستان میں۔ دبئی میں ایسا کوئی سین نہیں ہے، وہاں پر ٹیچرز بھی انگلش بول رہے ہیں، پیرنٹس بھی انگلش بول رہے ہیں، بچے تو فلوئنٹ ہوتے ہیں انگلش میں، ان کی ریڈنگ رائٹنگ ہر چیز آٹومیٹیکلی امپروو ہو جاتی ہے، اور وہاں پر آپ کو کوئی ٹیوٹر رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر آپ کا بچہ ویک ہے تو وہ شام کو جو ہے یا سیٹرڈیز یا فرائیڈیز ایوننگ جو ہے اسکول والے ارینج کرتے ہیں ٹیچرز کو، یا جب ان کا اسکول ڈے آف ہو جاتا ہے اس کے بعد ٹیچرز کو 1 گھنٹہ وہ رکھتے ہیں، اور اس کی ایکسٹرا چارجز اسکول والے ٹیچرز کو پے کرتے ہیں، پیرنٹ سے کچھ نہیں لیا جاتا، اور وہ بچے کو پڑھاتے ہیں۔ تو یہ بینیفٹس وہاں پر مجھے بہت اچھے لگتے تھے، اور میں نے اپنے بچوں کو وہاں پر بہت ہی اچھے اسکولز میں ڈالا۔ وہاں پر ایسے اسکولز بھی ہیں جن کی فیس 100 درہم بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ سارے اسکولز 800 درہمز 900 درہمز کے ہیں، ایسے بھی ہیں جن کی فیس 100 درہمز ہے، لیکن ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن ویسی نہیں ہے۔ دو کہ وہاں پہ بھی اچھے ٹیچرز ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن جو کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات میں کر رہی ہوں، جہاں پر آپ کے بچوں میں کانفیڈنس اور گرومنگ بھی ہے، وہ والے اسکولز جو ہیں وہ زیادہ بہتر رہتے ہیں۔ اگر آپ کی انکم اچھی ہے، آپ دونوں میاں بیوی بہت اچھا کما رہے ہیں، آپ کے پاس ویزا بھی ہے، انشورنس بھی ہے، گاڑی بھی ہے، تو آپ اپنی لائف بہت اچھی انجوائے کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے بچوں کو اچھے اسکولز میں ڈال سکتے ہیں۔ اب اس وقت اسٹارٹنگ سیلری تو میری 2500 درہم سی، لیکن جب میں نے اپنے جب میرا بیٹا ہوا آفٹر 4 ایئرس، اور سوہا بھی بڑی ہو گئی، وہ بھی اسکول جانا شروع ہو گئی، تو اس وقت انہوں نے مجھے فار 3 منتھس دوبارہ بلایا کہ ایک ٹیچر بیمار ہیں، آپ آ جائیں۔ تو میں نے ان سے کوئی سیلری کی ڈیمانڈ نہیں کی، کیونکہ وہاں پر میری ایک تو ریپوٹیشن بہت اچھی تھی، اور دوسرا میں آلویز ہیزیٹیٹ کرتی تھی کہ میں کسی سے کچھ بھی مانگوں گی نہیں، لیکن انہوں نے مجھے اس وقت سیم سیلری پہ رکھا، بیکاز اٹ واز اونلی اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم۔ کہاں میری سیلری بڑھی، وہ میرا جب آفٹر 1.5 ایئر کے بعد میرا جب تیسرا بیٹا ہوا، اور جب اس کے بعد میں نے جب وہ 2 سال کا ہو گیا، اس کے ساتھ ہی میں نے جب جوائن کیا، تو اس وقت میری سیلری 10,000 درہمز تھی۔ دیکھ لیں کتنا فرق آ گیا، کتنا گیپ دینے کے بعد میرا صرف 1.5 ایئر کے ایکسپیرینس کے بعد وہ جو دبئی میں تھا وہاں وہ کتنا کاؤنٹ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی میری سیلری ایک دم سے کتنی زیادہ انکریز ہو گئی۔ شاید میرا صبر تھا یا جو بھی تھا، اور میری ڈگری کام آئی، میرا پیشنس کام آیا، میری وہاں پر سلام دعا آپ کہہ لیں، یا میری جو ریپوٹیشن بنی ہوئی تھی کہ ہاں جی میں ہارڈ ورکنگ ہوں، میں بچوں کے ساتھ بہت اچھا ڈیل کرتی ہوں، پیرنٹس کے ساتھ میری ڈیلنگ بہت اچھی ہے، پیرنٹس میرے کام سے بہت خوش ہیں، اینڈ آئی کین اسپیک فلوئنٹ انگلش ود دیم، اور میری وجہ سے بچے انگلش بھی سیکھ رہے ہیں، تو یہ چیزیں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں۔ تو میری سیلری 10,000 درہمز ہو گئی، اور وہ مجھے مطلب انہوں نے جب سارے کانٹریکٹ وغیرہ سائن کروائے، تو اس میں یہ بھی تھا کہ 3 منتھس جب چھٹیوں کے ہو جائیں گے تب بھی آپ کو اتنی ہی سیلری ملے گی۔ تو مجھے یہ چیزیں بہت زیادہ امیزنگ وہاں پر لگتی ہیں۔ ٹیچرز کو جو ہے اس طرح سے تنگ نہیں کیا جاتا، آپ کی ٹائم ٹو ٹائم ورک شاپس ہوتی ہیں، آپ کو بھی گروم ہونے کا موقع ملتا ہے، آپ کو مختلف نیشنلٹی کی لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، آپ جو ہے آپ میں کانفیڈنس آتا ہے۔ آپ جب ایز اے کلاس ٹیچر ہائر ہوتی ہیں وہاں پر، تو آپ صرف پیسے کو نہیں دیکھتی ہیں، آپ صرف یہ نہیں دیکھتی کہ میری صحت ہے یا نہیں، آپ صرف یہ، اگر آپ کو شوق ہے کہ بھئی میں نے ان سے کچھ سیکھنا ہے اور میں نے اپنا دی بیسٹ دینا ہے، تو آپ دیں گی وہاں پر، اپنا دی بیسٹ دیں گی۔ اور جب آپ لگن ہے اور شوق ہے اور محنت ہے، تو میرے خیال سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو کامیاب ہونے سے روکے۔ تو اسی ایجوکیشن سسٹم کو ہم اپنے 3rd ولاگ میں کنٹینیو کریں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ، لیکن اسی کو بھی میں تھوڑا سا اور کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں نے وہاں پر 2nd ٹائم ایز اے پراپر ٹیچر جوائن کیا، تو مجھے کون سی کلاس ملی، میری سیلری 10,000 درہمز تھی، اور مجھے اس وقت پہلے تو اتنی زیادہ پرابلمس تھیں شروع میں، جب مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، میرے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا۔ ایکسپیرینس ہونے کے بعد مجھے کیا بینیفٹس ہوئے، اور میں نے کیسے وہاں پر اپنی ٹیچنگ جاب انجوائے کی۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ڈو کمنٹ اینڈ لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔